अस्सलाम वालेकुम। तारीख के सबसे अजीम फातह की कहानी का आगाज़ एक ऐसे लम्हे से हुआ जब वो 12 साल का था। एक बादशाह के दरबार में एक खौफनाक घोड़ा लाया गया। घोड़ा इतना वहशी था कि किसी में इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं थी। बादशाह के तमाम माहिर सवारों ने इस पर काबू पाने की कोशिश की और नाकाम हो गए। और फिर बादशाह का 12 साल का बेटा आगे बढ़ा। इसने गहरी नज़र से घोड़े को देखा। ये घोड़ा अपने ही साए से खौफजदा था। लड़के ने फौरन घोड़े का मुंह सूरज की तरफ मोड़ दिया, नरमी से इसकी गर्दन थपथपाई और पलक झपकने में इसकी पीठ पर सवार हो गया। जब घोड़ा पुरस्कून हो गया तो सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह हैरान हो गया और इसने कहा, मेरे बेटे, तुम्हारे लिए ये छोटी सल्तनत बहुत कम है, तुम तो पूरी दुनिया पर फतह कर लोगे। यही लड़का तारीख का सबसे बड़ा फातेह बना, जिसे हम आज सिकंदर आज़म के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक लड़के की जहानत और हिम्मत ने इसे दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान बना दिया। नाज़रीन इकराम, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सिकंदर आज़म सिर्फ 20 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। 25 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बड़ी ईरानी सल्तनत को रोंद डाला और 32 साल की उम्र तक वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। सिकंदर आज़म जब सिर्फ 13 साल का था तो इसके वालिद ने इसे दुनिया के अजीम तरीन फलसफी अरस्तु के हवाले कर दिया। अरस्तु ने इसे सिर्फ फलसफा ही नहीं सिखाया बल्कि इसकी सोच को वसी किया। अरस्तु ने 13 साल से 16 साल की उम्र तक इसको फलसफा, हुक्मरानी, जंगी हिकमत अमली, मंतिक, तिब और साइंस का इल्म दिया। एक दिन अरस्तु ने सिकंदर से कहा, दुनिया सिर्फ एक नक्शा है और तुम वो हाथ हो जो इस पर नक्श बनाएगा। तुम ज़मीन की लकीरें बदल सकते हो अगर तुम अपनी सोच को हथियार बना लो। ये अल्फाज तालीम नहीं, एक चंगारी थी। सिकंदर की आंखों में चमक आई। वो खड़ा हुआ और आसमान की तरफ देखा। इस लम्हे इसके दिल में ये ख्याल नहीं था कि वो एक शहजादा है, बल्कि ये यकीन था कि वो दुनिया का मालिक बनेगा। अब सिकंदर के दिल में सिर्फ एक तलब थी, फतह। सिर्फ मैसेडोनिया नहीं, एशिया, अफ्रीका और वो ज़मीनें भी जिनका नाम अब तक कोई नहीं जानता था। इसने फैसला कर लिया था कि वो ना सिर्फ तलवार का शहंशाह बनेगा बल्कि ख्यालात, फलसफा और इंसानों के जज्बों पर भी हुकूमत करेगा। 20 साल की उम्र में सिकंदर के बाद फिलिप का कत्ल हो गया। तारीख दानों के मुताबिक ये कत्ल एक ज़ाती दुश्मनी थी, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक ये कत्ल सिकंदर की मां ने करवाया था, क्योंकि फिलिप ने सिकंदर की मां को छोड़कर एक और औरत से शादी कर ली थी और सिकंदर की मां को सिकंदर के अलावा एक नया वारिस पैदा होने का अंदेशा था। जिस रात फिलिप का खून बहा, सिकंदर एक शहजादे से शहंशाह बन गया, मगर तख्त पर बैठना आसान न था। मैसेडोनिया के दरबार में कई दुश्मन थे और यूनान के शहरों में ये अफवाहें गर्दिश करने लगी कि एक बच्चा बादशाह बन गया और ये मौका है सल्तनत की बुनियादें हिलाने का। बाप की मौत के बाद इसने तख्त संभाला। इसके बाप के कत्ल के बाद हर तरफ बगावतें फूट पड़ी थी, लेकिन इस नौजवान बादशाह ने हैरत अंगेज फैसला कुन इकदामात किए। कुछ लोगों ने सोचा कि ये नौजवान बादशाह कुछ देर ही हुकूमत कर पाएगा, मगर इसने अंदरूनी साजिशें ख़त्म कर दी, मैसेडोनिया में इस्तेकाम पैदा किया और यूनान की इन रियासतों को भी झुका दिया जो समझती थी कि फिलिप के बाद मैसेडोनिया टूट जाएगा। थेबस शहर में बगावत हुई तो सिकंदर ने सख्त कार्रवाई की। शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया ताकि बाकी रियासतें इबरत हासिल करें। इसके बाद सिकंदर ने एक नई सिमत में कदम रखा, मशरिक की तरफ, जहां ईरान की अजीम सल्तनत इसका इंतज़ार कर रही थी। रास्ते में कई छोटी रियासतें आईं जिन्हें या तो फतह किया गया या इनसे इत्तेहाद कर लिया गया, मगर असल मुकाबला ईरान के शहंशाह डेरिस से था। डेरिस के पास लाखों की फौज, बेपनाह दौलत और एक वसी सल्तनत थी, मगर सिकंदर के पास सिर्फ 40,000 मुंतखब सिपाही थे और एक नाकाबिल शिकस्त जुनूनी और बहुत बड़ी टक्कर के मुकाम पर हुई। सिकंदर ने डेरिस के खिलाफ चालाकी से मंसूबा बनाया और इसने दुश्मन की सफ़ों में खलल डालने के लिए अपनी घोड़ासवार
فوج کا استعمال کیا اور جنگ کو ڈیریس کی فوج کے مرکز تک لے گیا جہاں ڈیریس خود موجود تھا۔ جنگ کے دوران ڈیریس خوف زدہ ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس کا خاندان سکندر کی قید میں آ گیا، اس کی ماں، بیوی اور بیٹیاں، مگر سکندر نے ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ اس نے ڈیریس کی ماں سے کہا، میں تمہیں ایک دشمن کی ماں کے طور پر نہیں بلکہ ایک ملکہ کے طور پر عزت دوں گا۔ یہ اقدام سکندر کے دشمنوں کو بھی حیران کر گیا۔ ڈیریس اپنی شکست کے بعد دوبارہ فوج جمع کرنے لگا۔ اس نے سکندر کو خط بھیجا کہ چلو ہم آدھی دنیا بانٹ لیتے ہیں، تم مغرب رکھ لو، میں مشرق رکھ لیتا ہوں۔ سکندر نے انکار کر دیا اور بولا کہ ایک سورج کے نیچے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ اگلی بڑی فیصلہ کن جنگ گوگا میلا کے مقام پر ہوئی۔ اس جنگ میں بھی ڈیریس کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی، مگر سکندر کی حکمت عملی، نظم و ضبط اور سپاہیوں کی وفاداری نے ایک بار پھر فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ ڈیریس کو دوسری بار جان بچا کر میدان جنگ سے فرار ہونا پڑا، مگر اس بار اس کے اپنے ہی سرداروں نے اسے قتل کر دیا تاکہ فتح کے بعد سکندر سے معافی حاصل کر سکے۔ جب سکندر کو ڈیریس کی لاش ملی تو وہ غم زدہ ہو گیا۔ اس نے ڈیریس کے قاتلوں کو سزا دی اور اسے شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کروایا۔ اب وہ ایران کی عظیم سلطنت کا حکمران بن گیا۔ ایران میں فتح کے بعد سکندر کی کامیابی کا ڈنکا پوری دنیا میں گونجنے لگا اور اس کا نام طاقت کی علامت بن گیا۔ ایران فتح کرنے کے بعد سکندر کی نظریں اب مصر کی طرف تھی، ایک ایسی سرزمین جو صدیوں سے ایرانی حکمرانوں کے ظلم کی چکی میں پس رہی تھی۔ جب اس کی فوج دریائے نیل کے کنارے پہنچی تو حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ مصریوں نے اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر خوش آمدید کہا۔ یہاں کے مذہبی رہنماؤں نے سکندر کو فرعون کا مقدس خطاب دیا، جو اس وقت مصر کے حکمرانوں کا قانونی عہدہ ہوتا تھا۔ لیکن سکندر نے صرف ایک فاتح کی طرح حکومت نہیں کی، اس نے ایک عظیم منصوبے کا آغاز کیا۔ نیل کے دہانے پر اس نے سکندر شہر کی بنیاد رکھی، جو شہر آج بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں سکندر نے ذاتی طور پر شہر کا نقشہ بنایا، جس میں دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ اور ایک عظیم روشن مینار شامل تھا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ مشرق اور مغرب کے ملاپ کا ایک خواب تھا۔ سکندر نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ وہ موجودہ پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین تک جا پہنچا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں دریاؤں، جنگلات اور پہاڑوں کے بیچ بے شمار قومیں آباد تھیں۔ سکندر کے لیے یہ زمینیں اجنبی تھیں، نہ وہ موسم سے مانوس تھا، نہ زمین سے، نہ چلاک دشمنوں کی حکمت عملی سے، مگر سکندر کے ارادے اب واضح تھے۔ اس کے دل میں صرف ایک خواہش تھی، دنیا کے آخری کنارے تک اپنی سلطنت کو پہنچانا۔ اس سرزمین پر اس کا سامنا راجہ پورس سے ہوا، ایک تجربہ کار حکمران جس کے پاس طاقتور جنگی ہاتھیوں کی فوج تھی اور جس کی رعایا اس سے بے پناہ وفادار تھی۔ پورس نے میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سکندر کی فوج نے پہلے کبھی اس نوع کی جنگ نہیں دیکھی تھی۔ زمین ہاتھیوں سے ڈر رہی تھی، تیر اندازی مہارت کی انتہا پر تھی اور دشمن کے سپاہی پوری جان سے لڑ رہے تھے، مگر سکندر وہی تھا جو ہر مشکل کو موقع پر بدلنا جانتا تھا۔ اس نے دشمن کی صفوں میں درار ڈالنے کے لیے پہلے ہاتھیوں کو الگ تھلگ کیا، پھر تیز رفتار گھوڑ سواروں دستوں کو ان کے اطراف پر حملہ کرنے پر مامور کیا۔ سکندر خود صف اول میں لڑ رہا تھا، ایک لمحے کو بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ سپاہیوں نے جب اسے دشمن کے نیزوں کے درمیان دیکھا تو ان کا حوصلہ دگنا ہو گیا۔ سخت اور طویل جنگ کے بعد بالآخر راجہ پورس کو شکست ہوئی اور وہ زخمی اور قید ہو کر سکندر کے سامنے لایا گیا۔ سکندر نے اس سے سوال کیا، تم سے کیسا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے جیسا سلوک کرتا ہے۔ سکندر اس جواب سے متاثر ہوا، وہ جانتا تھا کہ اصل فتح صرف دشمن کو گرانا نہیں، بلند ظرفی سے اس کا دل جیتنا بھی ہے۔ اس نے پورس کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کی سلطنت واپس دے دی اور اسے اپنا حلیف بنا لیا۔ یہ سکندر کی نوعیت اور عظمت کا وہ پہلو تھا جو صرف جنگجو نہیں، عظیم فاتح
بناتا تھا، جو دشمن کی عزت بھی پہچانتا تھا۔ اس وقت تک سکندر نے ایک ایسی وسیع سلطنت قائم کر لی جو تاریخ میں پہلے کبھی کسی نے نہیں کی۔ اس کی زیر نگین مغربی دنیا کا مسڈونا، یونان، ایشیا، ترکی، مصر، مسڈونیا کی زرخیز زمینیں، ایران کی عظیم سلطنت، افغانستان کے دشوار گزار پہاڑ اور قبائلی علاقے اور برصغیر کی سرزمین شامل تھی۔ اس وقت تک وہ دنیا کے نقشے پر ایک ناقابل فراموش نشان چھوڑ چکا تھا، مگر برسوں کی جنگیں، اجنبی زمینیں اور اپنوں کی یاد نے سکندر کی فوج کو تھکا دیا تھا۔ جب اس نے مزید مشرق میں دریائے گنگا کی طرف بڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو پہلی بار اس کے سپاہیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سکندر نے انہیں سمجھایا کہ ہم آدھی دنیا کو فتح کر چکے ہیں، مگر جو آگے ہے اس کے بعد ہم پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ مگر برسوں کے سفر سے تھکی ہوئی فوج کی آنکھوں میں اب فتح کی چمک نہیں، گھر واپسی کی خواہش تھی۔ سکندر نے اپنی فوج کا یہ فیصلہ دل سے قبول کیا۔ اس نے ایران، افغانستان، ایشیا کی شہزادیوں سے شادیاں کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج دنیا کی آبادی تقریباً 1% لوگوں میں سکندر اعظم کا ڈی این اے موجود ہے۔ آدھی دنیا کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان سے واپسی پر بابل کے مقام پر، جو موجودہ وقت میں عراق کا علاقہ ہے، وہ ایک پراسرار بخار میں مبتلا ہو گیا۔ صرف 32 برس کی عمر میں بخار نے دنیا کے سب سے بڑے فاتح کی جان لے لی، اور وہ اپنی عظیم فتوحات کے بعد پہلی بار سکندر اپنے ملک مسڈونا پہنچنے سے پہلے ہی دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گیا۔ 12 سال کے مختصر سفر میں وہ ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے گیا جو صدیوں بعد بھی مثال بن گیا۔ اس نے آدھی دنیا کو اپنے قدموں میں جھکایا۔ میدان جنگ سے لے کر سیاست، اتحاد اور انسانوں کے دل جیتنے تک سکندر صرف شمشیر کا نہیں، فراست کا بھی فاتح تھا۔ اور یوں ایک نوجوان جو 20 برس کی عمر میں بادشاہ بنا، تحریک کا باپ لگ گیا، جسے آج بھی دنیا سکندر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ رہے گا۔